وہیں اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جس جگہ سے جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، اور ادھر جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسی جگہ پہ آ گئی جہاں سے دیوار شق ہوئی تھی۔ اور اب پھر وہی منظر سامنے آ گیا کہ دیوار شق ہوئی اور در پیدا ہوا، اور ادھر جناب فاطمہ بنت اسد اور ادھر سرکار دو عالم ہے، ان کی آغوش میں موجود ہے، اور ادھر پیغمبر اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، یعنی گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہاری آغوش میں ہے وہ مجھے دے دو۔ شاعر کہتا ہے کہ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ وہ ادھر سے تشریف لاتی ہیں باہر کی طرف، اور رسول ادھر سے ہاتھوں کو پھیلا کے پڑھتے ہیں اور فوراً اپنی آغوش میں مولا کائنات کو لے لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آغوش میں لیتے ہیں ویسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد ادھر سے فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نہ یہ رویا ہے نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں، اور نہ ہی اس نے غذا لی ہے، دودھ پیا۔ جیسی انہوں نے کہا ویسی پیغمبر متوجہ ہوئے، یا علی، جیسی یا علی کہا ویسی علی نے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ اب یہ سب سنتے ہیں آپ حضرات، مگر میں بھی تبرکاً پڑھ رہا ہوں۔ آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ خانہ کعبہ میں کچھ تھا، ہو سکتا کہ یہ نگاہ پڑ جاتی، اور اس وقت کی پڑی ہوئی نگاہ اس وقت جب ان کے توڑنے کا وقت آتا تو یہ ہوتا کہ ان کو تو پہلے ہی دیکھا تھا جب پیدا ہوئے تھے، لہذا توڑتے ہوئے شرماتی، لہذا اس لیے آنکھیں نہیں کھولی۔ غذا روئی کیوں نہیں؟ رویا اس لیے نہیں کہ اس میں خانہ کعبہ کے اندر، کعبے کے اندر میں اور میری ماں تھے، اپنی ماں کا ساتھی صرف میں ہی تھا، ساتھی ہو کے رونا اچھا نہیں لگا۔ صلوات بھیجے محمد اور غذا کیوں نہیں لی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا گواہ بن کے آیا ہوں، لہذا میرا خرچہ یعنی جسے اپنی زبان کھاتا خوراکی سب آپ کے ذمہ، میں مدعی کے ذمہ، میں گواہ آپ کا بن کے آیا ہوں۔ جیسی یہ سنا پیغمبر مسکرائے اور اپنی انگشت مبارک مولا کائنات کے ذہن میں دی، مولانا نے فوراً زبان سے انگلی غبار کر دیا۔ پیغمبر سمجھ گئے، یہ خطیب آل محمد کا جملہ یہاں پہ عرض کر دوں، پیغمبر سمجھ گئے کہ گواہ زوردار ہے، تر مال چاہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد فوراً اپنی زبان دہنے مولا کائنات میں دے دی پیغمبر۔ جیسی زبان پیغمبر مولا علی کے دہنے مبارک میں پہنچی ویسے ہی زبان رسالت کو چوسنا شروع کیا۔ پیغمبر سمجھ گئے۔ اب یہاں کے اوپر روایت بس یہی سے بولنا چاہتا ہوں، بات کو زیادہ جامع بھی دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی مولا کائنات نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے دنیا میں آ کر رسول کے چہرے انور کی زیارت کی اور دیکھا تو پیغمبر شفقت محبت فوراً فرمایا خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، تم نے اپنے نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا تو میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا۔ صلوات بھیجے محمد
جو کچھ بھی علم قلب پیغمبر میں ہے اور سینے پیغمبر میں ہے وہ سب انڈیل دیا علی کے سینے میں، اور اس کا اعلان مولا کائنات نے کیا بھی ہے کہ رسول نے مجھے 1000 باب تعلیم فرمایا اور ہر باب سے میں نے ہزار باب پیدا کیے۔ یہ میرے سینے میں جو علم کا سمندر موجود ہے یہ علم پیغمبر کا سمندر ہے۔ زبان چوس رہے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی زبان چھوڑو بھی، اور علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ٹھہرو بھی۔ اور اسی طرح رسول کے آغوش میں علی زبان رسالت چوستے ہوئے گھر تک آ گئے، گویا کہ خاندان والوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا پیدا ہوتے ہی رسول نے مجھے زبان دے دی ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم، پیدا ہوتے ہی مجھے زبان دے دی ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ وہی مولا علی جن کی ولادت کی یہ شان ہے، وہی مولا علی جب وہ وقت آتا ہے تو اپنے بھائی عقیل کو بلاتے ہیں، تو زیادہ نہیں کرنا ہے، اور خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ عرب کا ایسا خاندان اور قبیلہ تلاش کرو کہ جس سے ایک ایسا فرزند پیدا ہو کہ جو کربلا میں میری طرف سے حسین کو کام آئے۔ اور جناب عقیل نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت چاہیے۔ ایک رات کی مہلت بہت اہم ہے، ایک رات کی مہلت چاہیے، میں غور کرتا ہوں، فکر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلے گئے، رات بھر میں تلاش کر لیا وہ خاندان، اور صبح آئے، خوشی خوشی آئے، مسکراتے ہوئے آئے، یا علی میں نے وہ خاندان تلاش کر لیا ہے، اور میں نے ایسا خاندان تلاش کیا ہے کہ جو عرب کا سب سے بہادر خاندان، اور غیرت اور حمیت میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ غیرت اس طرح کی ہے کہ بستیوں میں نہیں رہتے، خیمہ لگا کر صحرا میں زندگی گزارتے ہیں تاکہ مستورات کے پردے کی حفاظت مکمل طور پر رہے۔ بہادر ایسے، جری ایسے، شجاع ایسے کہ ان کے بہادروں اور دلیروں اور شجاعوں کے نام عرب کے بہادر اپنی تلواروں پر کندھا کرانا فخر سمجھتے ہیں۔ عرب میں ان کا ثانی نہیں ہے کہ کون سا خاندان ہے، کہ خاندان بنی کلاب ہے، اور وہ خاندان آج کل مدینے کے قریب آ کر رکا ہوا ہے، خیمہ دانے ٹھہرا ہوا ہے۔ لہذا یہ بہت اچھا ہے، اور آپ نے جو کہا تو میں اسی خاندان میں آپ کا رشتہ لے کے جاتا ہوں، اور اسی خاندان کی خاتون سے آپ کی شادی ہونی ہے، اور جو آپ چاہتے ہیں وہیں سے بچہ پیدا ہوگا کہ جو آپ تمنا بانٹے فوراً مولا نے اجازت دی اور آپ قبیلے کی طرف بڑھے۔ عرب کا دستور تھا کہ جب لوگ خیام اور ٹینٹ لگا کے رہتے تھے تو ایک خیمہ باہر مہمانوں کے لیے الگ بنا دیتے تھے، تھوڑا بلندی پر، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس خیمے کی طرف جاتا تھا، لڑنے کے لیے آتا تھا، دوسری طرف سے آتا تھا، تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ جنگ کرنے آیا ہے یا مہمان بن کے آیا ہے، کسی وجہ سے آیا ہے۔ عرب تو پرندوں کو اڑنے کے حساب سے سمجھ لیتے تھے کہ کس طرح سے آشیانے کی طرف جا رہے ہیں یا آشیانے سے آ رہے ہیں، تو عرب جانور کے پیروں کے نشان سے سمجھ لیتے تھے بھوکا تھا کہ پیاسا تھا۔ انسانوں کے قدم سے پتہ لگا لیتے تھے کہ رنجیدہ گیا ہے تو مسرور گیا ہے۔ اس قدر ایسے تھے کہ غارِ ثور کے پاس آ کر کہہ دیا تھا کہ یا تو اس کے اندر ہے یا پھر آسمان پہ چلے گئے رسول، ہجرت کی شب۔ غارِ ثور
کے پاس آ کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں سے اب آگے کہیں نہیں گئے، یا تو اس غار کے اندر ہیں یا پھر آسمان پہ چلے گئے ہیں، کہیں اور نہیں گئے، اتنے ماہر ہوتے تھے۔ تو اسی طرح وہ سمجھ جاتے تھے کہ جنگ کے لیے آیا ہے یا مہمانداری کے لیے آیا ہے۔ جناب یقین گئے اور جا کے اس خیمے کی طرف، ان کو تو جب شجرے کے بارے میں معلوم تھا تو عرب کا یہ دستور معلوم نہ ہوگا کہ مہمان کو کہاں جانا چاہیے، یہ خیمہ کس لیے لگا ہوا ہے، یہ خیمہ کس لیے دستور دیا گیا ہے۔ لہذا اس خیمے کی طرف گئے، جیسے وہاں پہنچے ویسے ہی وہ قبیلے کا شعب کا سردار جس کا نام نظام تھا وہ فوراً وہاں دیکھا کوئی مہمان ہے۔ اب یہاں پہ اگر بات کو بڑھانا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر مہمان کے لیے تو وہ آتا نہ ہوگا، سردار قبیلہ ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن جناب عقیل کی کچھ ایسی حشمت و وجاہت تھی کہ دیکھ کر سردار قبیلے کو آنا پڑا، فوراً آیا۔ آپ کون؟ مہمان تشریف رکھے، بٹھا دیا گیا۔ میں عقیل ابن ابی طالب ہوں۔ شیخ البطحاء، بہجت البلد، سید البطحاء، ابو طالب کے فرزند عقیل۔ ابھی تک کوئی بنی ہاشم کا ان کے یہاں مہمان نہیں ہوا تھا، لیکن آج جناب عقیل مہمان بن کے آئے، خوش ہو گئے، جشن کی تیاری، ایسا مہمان آیا ہے، مکمل خاطرداری، قبیلے میں جشن ہے کہ ابو طالب کا لال ہمارے یہاں مہمان ہوا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کیوں آئے ہیں، ابھی پوچھ بھی نہیں سکتے رب کے دستور کے مطابق۔ 3 دن تو خاطرداری کرنا ہی ہے، 3 دن تو اکرام و احترام کرنا ہی ہے۔ اگر 3 دن کے درمیان پوچھ لیا تو عرب کی غیرت و حمیت پر حرف آ جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد عالم۔ اور وہ بھی ابو طالب کا لال ہے، بنی ہاشم کا شیر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلے کی آبرو چلی جائے اور بنی ہاشم کے شیر کے ماتھے پر کوئی شکن پڑ جائے، لیکن پورا خیال رکھا جا رہا ہے، پوری احتیاط برتی جا رہی ہے۔ جشن بھی وہ ہے کہ جو ان کے شان ہے، جشن بھی وہ ہے کہ جو ان کے مزاج کا بار نہ گزرے۔ 3 دن تک خاطر خدا رات، 3 دن ہو گئے اور اس کے بعد پھر نشست ہوئی تو ہاتھوں کو جوڑ، یہ نہیں کہ وہیں سے پوچھ رہا ہے اس جگہ بیٹھ کے کیسے آنا ہوا تھا، کیسے اس طرح تشریف لائے، نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ عقیل ہے۔ عقیل کا مطلب ہی صاحب عقل ہے، دانش مندانہ فیصلہ کرنے والا۔ سامنے آیا، 2 زانو ہو کے بیٹھا، ہاتھوں کو جوڑا، سردار قبیلہ نے خود، اور پوچھا حضور قبلہ جناب علی، میرے سید و سردار، سید العرب کے بیٹے، شیخ البطحاء کے لال، کیسے میرے غریب خانے کو عزت بخشی۔ صلوات بھیجے محمد یہ اردو زبان نہیں بول رہا ہوں، یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، جو ہوا ہے وہاں وہ بات کر رہا ہوں۔ یہ تعجب نہیں ہے، کوئی اپنی طرح سے بڑھا چڑھا کے مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ جو ہوا وہاں وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کی خدمت میں۔ فرمائے حضور مجھے کیسے عزت بخشی،
गरीब खाने को क्यों इज्जत बख्शी? फरमाते हैं कि मैं एक मकसद के लिए तुम्हारे यहाँ आया हूँ। फरमाया तो इस लायक में हाजिर है। ये बात है 25 हिजरी या 24 हिजरी, सन 25 हिजरी या 24 हिजरी का मैं तुम्हारे यहाँ रिश्ता लेके आया। किसका रिश्ता? अभी आप वजह में आ जाएंगे। किसका रिश्ता लेके आए? कहा मैं तुम्हारे यहाँ अली का रिश्ता लेके आया। एक नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलवार। अली कौन? अली दामाद रसूल। कब वो अली जो हसन और हुसैन के वालिद हैं, जो फातिमा और ज़हरा के शौहर हैं, उनका रिश्ता मेरे यहाँ लेके आए। कहा मैं उन्हें अली का रिश्ता लेके आया। जमीन पर बैठ गया, शुक्र का सजदा किया फौरन कि ये मेरे घर का शरफ के वो कि जिसका रिश्ता रसूल के यहाँ गया उसका रिश्ता मेरे यहाँ आया है। सरकार अली इमाम है। अब यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से आपने बहुत मजलिसें सुनी होंगी और साहिब खाना ने बहुत सी जनाब मुल्कन के सिलसिले में मजलिसें सुनी होंगी और मोमिनीन तो यूट्यूब पर उसको बहुत मजलिसें हैं, सुनाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। सहराई और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बहुत से लोग जनाब इमाम के ख़ानदान के लिए। तो सहराई थे और ये थे और वो थे और कबीला था और ऐसा था और वैसा था। याद रखिएगा, शहर में रहता हो और बेहतरीन शहरी हो, इमाम की मार्फत ना हो तो बद्दू सहराई है। और अगर सहरा में रह रहा है और इमाम की मार्फत है तो असली शहरी वही है। सलावत भेजे मुहज़्ज़ब होने का मेयार, मुतदय्यन होने का मेयार, मुतशर्रिह होने का मेयार मार्फत इमामत है। तो हिदाम को मार्फत इमामत है तो उसे कोई सहराई अरब न कहे, मादल्ला उसको अब कोई खेमों में रहने वाला न कहे, बल्कि वो मार्फत इमाम से ममलू उनके सीने और वो पक्के अहले बैत के चाहने वालों का खानदान था। सारी गुफ्तगू साहब ने अंदाजा लगाया। इमाम वक्त मंजूर है। मेरी एक बेटी है, किसी और क्या नहीं, मेरी एक बेटी है, मुझे मंजूर है। ऐसे नहीं, इस्लाम का दस्तूर यह है कि जब तक लड़की राजी ना हो तब तक इसका मंजूर नहीं होता। ये सब आप मुलाहिजा करें इस बात का। जब तक लड़की राजी ना होगी तब तक इसका मंजूर नहीं है। ठीक है, फौरन दौड़ा दौड़ा वहां से जल्दी से घर में आया, उसी खेमे में, और वहीं से अपनी बीवी को आवाज दी। अब यहाँ का माहौल और माशरा वहीं से आवाज़ें सुनती भी हो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले वो उसकी आवाज से समझ गई कि कोई क्या बात है, क्या बात है। मान का वुजू करो, का बताइए तो सही क्या हुआ है। अरे बताइए तो सही क्या। नहीं पहले वुजू करो, अगर वुजू है तो तजदीद वुजू करो। एक सलावत भेजा मोहम्मद वाले। लोग कह रहे हैं सहराई अरब था, लेकिन वो
شہریوں سے کتنا بہتر تھا، وہ جانتا تھا کہ اہل بیت کا نام بھی بغیر وضو کے نہ لینا چاہیے نہ سننا چاہیے. مجلسوں کی تہذیب میں کیا اس کو عرض کروں آپ کی خدمت میں. حکم ہے شریعت کا کہ اہل بیت کی سورہ حجرات جس کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، حکم ہے شریعت کا کہ اہل بیت کی بزم میں جب موجود حاضر ہوں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی بھی نجس آدمی وہاں نہیں جا سکتا. کیا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہماری مجلسوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہے کہ نہیں؟ تو کس طرح آنا چاہیے مجلسوں میں؟ باوضو مجلسوں میں آنا چاہیے نہ کہ پڑھنا چاہیے. پڑھنے کے لیے تو یہی ہے کہ باوضو بیٹھا ہو سا کے ممبر پہ جب آئے باوضو ہونا چاہیے، لیکن مومنین کو بھی باوضو مجلس میں آنا چاہیے. اس لیے کہ اگر عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں مہذب ہونا چاہیے. خاندان زہرا طلبہ اس نے فوراً وضو کیا، 2 رکعت نماز شکر پڑھو، فوراً 2 رکعت نماز شکر. جب نماز پڑھ چکی تو اب مصلی پہ آئے، اور مصلی پہ عورت کس طرح سے ہوتی ہے آپ کو خود ہی انداز لگائیں. وہیں سے کہتی ہے اب تو بتائیے کہ معاملہ کیا ہے. کہا اب نے چونکہ شکر کی نماز پڑھی ہے تو اب تجھے مجدہ سناتا ہوں کہ ہمارے یہاں علی کا رشتہ آیا ہے. علی کا رشتہ آیا. علی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. پھر آپ نے کیا کہا؟ کہا وہ ان کے بڑے برادر بزرگوار تشریف لائے ہیں اور رشتہ لے کے آئے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں پہلے لڑکی سے پوچھ لیا جائے، جب تک لڑکی راضی نہ ہوگی تب تک منظور نہ ہوگا. لہذا سہیلیاں بلوائی گئی. یہ ہے تہذیب. ایک صلوات اور بھیجے محمد ڈائریکٹ نہیں پوچھ لی گئی ہے، ماں بھی ڈائریکٹ نہیں گئی ہے. پاک تو ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی مائی کے ذریعے سب پیام و کلام ہوتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہاں بھی سہیلیاں بلوائی جاتی تھی. بے تکلف سہیلیاں اور لڑکوں کے بے تکلف دوست، ان کے ذریعے بات چلتی تھی. آگے سہیلیاں بلوائی گئی اور کہا ان کو بتایا گیا کہ اس طرح ہوگی. اب یہاں 2 خواب ہیں، ایک تو آپ سنتے ہیں اور ایک کم پڑھا جاتا ہے. جو سنتے ہیں وہ یہ کہ جب سہیلیاں وہاں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رات خواب دیکھا. جناب فاطمہ کلابیہ فرماتے ہیں میں نے رات خواب دیکھا کہ میری آغوش میں 3 ستارے اور ایک چاند آ گیا. صلوات بھیجے محمد. 3 ستارے اور ایک چاند آ گیا ہے. تو تعبیر ظاہر سی بات ہے. دوسری روایت جو ہمارے سلسلے کی روایت وہ یہ ہے کہ جیسی ہی سہیلیوں نے جا کے تذکرہ کیا جناب فاطمہ کلابیہ سے تو فوراً انہوں نے کہا کہ پہلے میرا خواب سنو، اس کے بعد کوئی معاملہ آگے ہوگا، کوئی بات ہوگی. کیا خواب کیا ہے؟ کہ رات میں نے خواب پہ دیکھا ہے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور انہوں نے مجھے دلہن بنایا. اور اس کے بعد کہا کہ فاطمہ مبارک ہو تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی. گویا کہ رشتہ منظور ہوا. ماں نے نظام سے آگے کہا، باغ سے آگے کہا کہ یہ صورتحال ہے، اور انہوں نے فوراً جا کے جناب عقیل سے کہا کہ رشتہ منظور ہے. ادھر سے یہ خواب بھی بیان کر دیا اور جناب عقیل وہاں سے خوش و خرم واپس مدینے آئے اور آگے مولا کائنات کو مدعا سنایا کہ رشتہ منظور ہو چکا ہے. زیادہ بیچ میں اور کچھ گفتگو جو ہوئی ہوگی. چند دن بعد مولا کائنات کی بارات بنی ہاشم کے جلوٹ پہ حزام کے خیموں کی طرف جا رہی تھی. بنی ہاشم کے جوان اس گھر میں مولا کائنات کی بارات پہلی والی جو جناب فاطمہ کے لیے اس بارات کے نشان ہے. دیکھو رسول کی بارات گئی جناب بادشاہ
रसूल की तो बारात गई थी, उसके बाद तो खुद ही से लोग पहुंचा गए, सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसकी तारीख पर नजर है वो सुनेगा सुन लेगा, नहीं तारीख पर नजर तो मैं उसके आगे कुछ कर नहीं सकता हूँ। ज्यादा बारात गई, रिश्ता मंजूर, अब दुआ, और जनाब फातिमा उम्मुल बनीन मौला कायनात के घर। लेकिन अंदाज ये था कि सवारी जैसे ही बैतुल शरीफ करीब आया, सवारी से उतर गई और फौरन जाकर उस दरवाजे के चौखट को बोसा दिया जो दरे फातिमा, बैत फातिमा, वो दरवाजा जिस पर रसूल आगे सलाम किया करते थे, बोसा दिया उसको। वो दरवाजा आज भी मिल जाए तो कौन बोसा ना देगा उसको, बोसा दिया। और उसके बाद बैतुल शरीफ में आकर इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम से आगे फरमाया कि मैं इस घर में तुम्हारी माँ बन के नहीं आई हूँ, कनीज बन के आई हूँ। ये है, मैं कनीज बन के जानती है कि इनकी माँ फातिमा, ज़हरा, अज़रा, बतूल, राज़िया, मरज़िया, जुज़्वे रिसालत, वो मर्तबा किसे हासिल हो सकता है? वो तो मर्तबा मरियम को भी हासिल ना हुआ, हव्वा को हासिल ना हुआ, आसिया को हासिल ना हुआ, सारा को हासिल ना हुआ, जो फातिमा का मर्तबा, तो किसी को वो मर्तबा अब हासिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई अपनी इज्जत कराना चाहे तो अपने आप को उनकी कनीजी में दे दे तो कुछ मर्तबा हासिल हो सकता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। एक नारे हैदरी, हैदरी, नारे सालेवार। बात को मरबूत कर दूं, जो बात अर्ज करना चाहता था। 1 सवा साल गुजरा कि किसी ने आके मौला कायनात को खुश कर दी, मौला मुबारक को अल्लाह ने बेटा अता किया है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। अब मौला कायनात इसी तरह हाथों को फैलाए हुए घर की तरफ आए, जिस तरह रसूल हाथों को फैलाए खाने काबा की तरफ जा रहे थे। और वहाँ आगोश में देने वाली फातिमा बिन्त असद थी, और यहाँ जो आगोश में लेके आई वो जनाब ज़ैनब औलिया मकाम थी। जनाब अब्बास आगोश में लिया, देखा एक मर्तबा मौला कायनात, मगर अंदाज ये है, अली का लाल है ना, आंखें नहीं खोली। सलावत भेजे मोहम्मद। जनाब ज़ैनब ने आगे कहा, बाबा जब से ये बच्चा पैदा हुआ इसने आंखें नहीं खोली है। मौला फौरन समझ गए लाल किसका, अली का है ना, मैं समझता हूँ ये किसकी आगोश में जाके आंखें खोलेगा। कहा मेरे हुसैन को बुलाओ, मेरे हुसैन को बुलाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा हुसैन इस बच्चे को अपनी आगोश में लो। तो अब रिवायत ये कहती है यहाँ के ऊपर कि जैसे ही वो मरहला आया कि जनाब अब्बास इमाम हुसैन की आगोश में जाए, इमाम हुसैन ने हाथों को फैलाया तो जनाब अब्बास ने फौरन पहले अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया। गोया कहना ये चाहते हैं कि मौला आगोश में तो बाद में आऊंगा, पहला हाथ, पहले हाथों का नजराना कबूल फरमाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आगोश में लिया। अब यह है अहले बैत का घराना। वो बात खाने काबा के करीब की थी। इमाम हुसैन उस वक्त दुनिया में नहीं थे, लेकिन जैसे ही जनाब अब्बास इमाम हुसैन की आगोश में आए फौरन आंखें खोल दी, गोया के पहले पहल इमाम हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की। और जैसे ही इमाम हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की और इमाम हुसैन ने देखा तो फौरन फरमाया, खस्सस्तनी बिन नज़र खस्सस्तुका बिल आलम। तुमने अपनी निगाहों के लिए मुझे मखसूस किया तो मैंने अपने आलम के लिए तुम्हें मखसूस किया। सलावत भेजे मोहम्मद।
کہ تم مستحق ہو، میں نے اس کے لیے تمہیں مخصوص کیا ہے۔ لہذا کربلا کے میدان میں علمداری کا منصب کوئی معمولی منصب نہ تھا۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جس وقت سے مولا کائنات نے آغوش میں لیا تھا، یا تو جناب زینب یا مولا امام حسین علیہ السلام، بس جوان ہو گئے جناب عباس، بیچ کی ساری باتیں چھوڑتا ہوں۔ جناب علی اکبر بھی دنیا میں تشریف لے آئے۔ سن میں کافی چھوٹے تھے جناب علی اکبر، 12-15 سال چھوٹے تھے جناب عباس، لیکن اللہ نے ایسا قد و قامت عطا کیا تھا کہ جناب عباس کے شانے کے برابر تھے جناب علی اکبر۔ ایک دن مدینے کی کسی شاہراہ پر دونوں جا رہے جناب عباس اور جناب علی اکبر، کوئی صحابی رسول تھا وہاں، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ لوگوں نے پوچھا تم نے نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا؟ کہا میں نے اس لیے بلند کیا کہ میں نے ابھی رسول کی اور علی کی زیارت کی ہے۔ یعنی عباس شبیہ علی تھے اور اکبر شبیہ رسول۔ بچپن سے لے کے جوانی تک امام حسین کے ساتھ ساتھ سائی کی طرح، بالکل وہی کہ جس طرح علی رسول کے ساتھ تھے، ویسی جناب عباس امام حسین کے ساتھ جدا ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے کہ ماں نے کہہ دیا تھا کہ میرے لال جب میں اس گھر میں آئی تھی تو اپنے آپ کو ان بچوں کی کنیز بنایا تھا، لہذا تم ان کے غلام ہو، حسین کے بھائی نہیں، اپنے کو غلام سمجھنا اور ہمیشہ آقا سمجھنا۔ یہی بات تھی کہ کربلا تک جناب عباس امام حسین کو آقا اور اپنے کو غلام سمجھتے تھے۔ کبھی بھائی، جبکہ امام حسین اتنا چاہتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میر ضمیر نے ایک بیت لکھی اپنے مرثیے میں، مرثیہ پڑھنے کا اس وقت نہیں ہے کوئی، بیت لکھی، محبت، کتنی محبت تھی امام حسین کو جناب عباس۔ جب شہادت ہو گئی ہے، جناب عباس کی شہادت پر امام حسین کی شہادت میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جتنا بھی ہو وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ میر ضمیر ایک بیت میں کہتے ہیں کہ اس دوران ہی، اسی درمیان ہی اتنی محبت تھی جناب عباس سے امام حسین کو، وہ کہتے ہیں کہ فوج کو چیر کے اس پار سے اس پار گئے۔ آپ فوج کا اندازہ لگائیں، مشکل کتنا تھا، دریا پہ جانا اس وقت کتنا مشکل تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں فوج کو چیر کے اس پار سے اس پار گئے، میں نے خود دیکھا کہ دریا کا کئی بار گئے، دل سے کسی طرح۔ اور یہ تو وجہ ہے کہ جب آئے ہیں تو مولا مجھے بھی اجازت دے دی، فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، فرمایا مولا وہ لشکری کہاں ہے جس کی میں علمداری کروں؟ اجازت مانگ رہے ہیں، سنیے عجیب و غریب صورتحال، اجازت مانگ رہے ہیں، شہادت طے کا وقت طے ہے اور حسین جنگ کی اجازت دے نہیں سکتے، جنگ کی اجازت دے نہیں سکتے۔ اگر جنگ کی اجازت دیں تو کہہ چکے ہیں رات میں کہ اے زہیر اور حبیب مولا سے جا کے اجازت لے آؤ، اگر صبح ہوتے ہوتے کوفے کے دارالعمارہ پر حسینی پرچم نہ لہرا دوں تو عباس میرا نام نہیں ہے، بس اجازت درکار ہے، اجازت کی درکار ہے۔ جنگ کی اجازت دیں تو میدان میں جا کر جنگ ہوگی اور کوفے کے دارالعمارہ پر پرچم حسینی لہرائے گا، فتح کا پرچم لہرائے گا، لیکن امام کی نگاہ امامت دیکھ رہی ہے کہ شہادت کا وقت بھی طے ہے۔ بزرگ دن پڑھا کرتے تھے کہ وقت وہ تھا کہ مشکل کشا کا علاج مشکل میں تھا،
मगर इस मुश्किल को मुश्किल कुशा की पोती ने हल कर दिया। एक सूखा हुआ मशकीज़ा लेके आई और कहा चचा प्यास मारे डाल रही है। बस इमाम हुसैन ने फरमाया भैया जाओ और बच्चों के लिए पानी की कोई सबील करो। फौरन वो मशकीज़ा लिया, सूखा हुआ, और बच्चों की प्यास से हालत क्या थी। रिवायत कहती है कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ख़याम की तरफ गए, देखा कि सूखे हुए मशकीज़ों से बच्चे अपने पेट लगाए हुए थे कि उसे कुछ नमी मिल जाए। प्यास की ये शिद्दत थी, ये मंजर देख चुके थे। सूखा हुआ मशकीज़ा जनाब सकीना ने दिया, अलम में मशकीज़ों को बांध लिया। जनाब सकीना ख्वाहिश थी कि चचा ये दिखता रहे मशकीज़ा, ताकि मैं बच्चों को ढालत देती रहूं कि मेरा चचा पानी लेने गया है। इमाम ने रुखसत किया, जाओ अब्बास। जनाब अब्बास अभी जाता हूँ, दरिया से मशकीज़ा भर के लाता हूँ, इन बच्चों की प्यास बुझाता हूँ। लेकिन निगाह इमामत देख रही थी कि अब्बास दरिया पर जाएंगे तो सही, मशकीज़ा भरेंगे तो सही, लेकिन वापस खेमे तक ना आ सकेंगे। लिहाजा रिवायत कहती है कि जिस तरह जनाबे अली अकबर के पीछे पीछे रुखसत करने के बाद हुसैन चले थे, इसी तरह अब्बास के पीछे पीछे भी चले। जनाब अब्बास ने मुड़ के देखा, कहा आका आपने तो रुखसत कर दिया है, पानी लेने जा रहा हूँ, फिर पीछे पीछे के आने का सबब क्या है। फरमाया अब्बास दिल नहीं चाहता कि तुम्हें अपनी नजरों के आगे से जनाब अब्बास मैदान में गए, जो लोग सामने आए उनको हटाया। बहुत एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो घाट और जनाब अब्बास के दरमियान थे उनको घाट से हटाया और घोड़े को नहर फरात में डाल दिया। मशकीज़ा सूखा हुआ था, जल्दी से भरा नहीं पानी में, पहले उसको डुबोया थोड़ा इधर उधर, जब वो थोड़ा नरम हुआ तब उसमें कुछ पानी आया, पानी लिया और फिर मशकीज़े को अलम में बांधा। ये जनाब अब्बासी का बंधा हुआ मशकीज़ा है जो आज तक अलम में बंधा हुआ है और दुनिया को पैगाम दे रहा है कि अगर हुसैन के खेमे में बच्चे प्यासे ना होते तो मशकीज़ा अलम में बंधा हुआ ना होता आज भी। वापस लेके चले, जनाब सकीना ने देखा कि अलम वापस आ रहा है और मशकीज़ा उसमें बंधा हुआ है, पानी वापस आ रहा है। बच्चों को इकट्ठा कर लिया ख़याम के सहन में, कहा बच्चों देखो चंद लम्हों में मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। इसी असना अलम को झटका लगा, जनाब सकीना के दिल में दर्द हुआ, मामला क्या है। दूसरा झटका लगा तो उसके बाद देखा कि अलम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद अरे करबला के मैदान में हुसैन मज़लूम की आवाज गूंजी, अला इनका सराज़ारी व बर्दीलती। अरे अब मेरी कमर टूट गई और राह चारा और तदबीर मसदूद हो गई। नहर फरात की तरफ चले, उधर चले जिधर 32 बरस का जवान लड़िया रहा था। रास्ते में जाते जाते एक हाथ उठाया जो कटा हुआ था, सीने से लगा लिया, दूसरा हाथ उठाया सीने से लगा लिया। देखा सामने अलमदार की लाश पड़ी हुई है, नमक जहाँ बाती है। कुछ दूर बेहोश होके गिर गए। जनाब अकबर ने संभाला, लेकर लाश अब्बास पर पहुंचे। फरमाया भैया अब्बास, हुसैन आया है, आज तुम ताज़ीम के लिए नहीं उठे। आप अंदाजा लगाएं कि जनाब अब्बास बैठते नहीं थे इमाम हुसैन के सामने। आज आलम यह है कि जमीन पर पड़े हुए हैं, इमाम हुसैन सराहने बैठे कह रहे हैं भैया आज तुम मेरी ताज़ीम के लिए नहीं उठे। क्या कहें जनाब अब्बास, तड़प के रह गए होंगे। सर को जानू पर रखा, फरमाया भैया अब्बास, अगरचे थोड़ी देर बाद हम भी
اسی راہ کے مسافر ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ پورا کریں، کچھ وصیت ہو تو بیان کر وصیتیں بیان کی، جس میں یہ تھا کہ لاش خیمے میں نہ لے جانا۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ یہ لوگ لاشوں کو پامال کریں گے، ان سے کہہ دیجیے گا کہ سب کی بجائے میرے لاشوں کو پامال کر۔ دوسری وصیت، تیسری وصیت یہ ہے کہ زین العابدین سے کہہ دیجیے گا کہ جب گورے غریبہ بنائے میری قبر بنانے لگے تو میرے سرانے لکھ دیں کہ پیاسوں کا صدقہ جو پیاسا ہی مارا گیا۔ کہا بھیا یہ تو وصیت ہوئی، کچھ آرزو بھی ہے؟ کہا مولا دو آرزویں ہیں، ایک آرزو تو یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، آخر میں بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری آرزو یہ ہے کہ اپنے قدموں کی خاک تھوڑی میرے سر پہ ڈال دیجیے گا تاکہ روز قیامت فخر کروں کہ میرے سر پہ حسین کے قدموں کی خاک پڑی ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو زیارت نہیں کر سکتے، کیا معنی ہے؟ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور دوسری آنکھ میں سر کا خون بھر گیا ہے۔ امام نے ایک آنکھ سے تیر نکالا، اس سے ممکن نہ ہو سکا، دوسری آنکھ اس میں خون بھر گیا تھا، ابا کا دامن اٹھایا اور ابا کے دامن سے اس آنکھ کو صاف کیا، اور جناب عباس نے ایک مرتبہ مولا کے چہرے کی زیارت کی، آقا آرزو پوری ہو گئی، آخری وقت میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لی۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں بھیا عباس ایک آرزو میری بھی پوری کر دو، اور وہ یہ ہے کہ جب سے پیدا ہوئے اپنے کو غلام اور مجھے آقا کہتے رہے، آج آخری وقت میری آرزو یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ وہ امام کا حکم تھا، ایک مرتبہ بھائی کا، ارے میرے اس نے کہا کہ من کا چلی کا ڈھل گیا بھائی کی گود میں، ارے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا بھیا عباس، ارے تم نے تو اس دنیا سے نجات پائی، حسین کو اس دنیا میں چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ رسول اللہ۔